بعد آگے اور سہولت دے دی ہے، ارشاد فرمائی محبوب علیہ السلام کے توسل سے کہ چھوڑ بھی دو، آ بھی جاؤ، پھر اس کے بعد ہماری طرف سے یہ بھی پابندی نہیں کہ پھر تم شام تک ہمارے در پر ہی بیٹھے رہو، ہمارے گھر ہمارے در پر ہی بیٹھے رہو، یہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز تم ادا کر لو تو فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ تم زمین پہ۔ پھیلنے کا مطلب کہ اب تم کیا ہے کہ اب تم رزق تلاش کرو، اب تمہارے پر کسی قسم کی کوئی ممانعت اور پابندی نہیں کہ تم کیوں گئے، کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو وغیرہ، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اور فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، اب جب تم ادا کرنے کے بعد ہمارا فرض، ہمارے ہاں حاضری لگوانے کے بعد اب جب تم جاؤ گے تو تمہارے جانے کے بعد رزق تلاش جب کرو گے تو تمہارے رزق کے اندر ہم برکت ڈالیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جو بہتر رزق دینے والی ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بہتر رزق دینے والا نہیں۔ اور اکثر بڑوں کے یہ تجربات ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کمائی کی ہے تو جمعے کے بعد ہم نے کمائی کی ہے۔ کمانے والے جو کماتے ہیں، جو تجارت پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم نے جمعہ کے بعد، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم نے بنسبت پہلے وقت کے ہم نے زیادہ کمایا ہے، اللہ نے ہمیں زیادہ برکت والی روزی دی ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مساجد خالی ہیں، صرف در و دیوار، اور ابھی میں پیر بازار گیا تھا تو آپریشن ہو رہا تھا، ایک مولویوں کا آپریشن ہوتا ہے، ایک آپ کا آپریشن ہوتا ہے، اور ایک ہماری بلڈنگ کا آپریشن ہوتا ہے۔ تو ہر طبقے کے اپنے اپنے آپریشن ہوتے ہیں نا، تو ہمارا جب آپریشن ہوتا ہے تو پوری دنیا متوجہ ہوتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے جب ہمارا آپریشن ہوتا ہے۔ اور جب باقی آپریشن ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، پھر وہ کسی کا منہ لٹکا ہوتا ہے، کسی کا چہرہ گرا ہوتا ہے، کسی کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ، تو ملے جلے رد عمل ہوتے ہیں۔ تو اب اتنا مجمع تھا کہ کرین کو چلنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن مساجد میں اب تو سب کے ٹائم بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو آپ کا یعنی عوام کا یہ مطالبہ تھا۔ آپ کا جب لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، اس سے مراد، کیونکہ ظاہر ہے میرے سامنے تو آپ ہی بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی ایسا لفظ بوجھل بھی آ جاتا ہے نا، بیچ میں ثقیل لفظ بھی آ جاتا ہے نا، تو اس لفظ کو اپنی طرف برائے کرم منسوب نہ کیا کریں۔ آپ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، جب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر آپ پورا ہفتہ سوچتے رہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا کہا تھا، بتائیے ذرا، پھر ایک دوسرے سے آپ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نے کس کو نشانہ بنایا تھا، تو آپ کوئی نشانہ نہیں، ہم آپ کے نشانے پہ ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مولوی صاحب نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تو بات پھر دور نکل جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مساجد میں لوگ اس وقت آتے ہیں جس وقت فرشتے اپنی حاضری لگا کے لیے جو آتے ہیں نا، وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کے لاولب تماشے باقی جتنے بھی کام کاج ہیں، حتیٰ کہ خرید و فروختی ہے، ہم اس کے لیے وقت کس طرح ہم گوشت دیتے ہیں، اس کو ہم متوجہ ہوتے ہیں اس طرف، لیکن مسجد کی طرف کیا ہے، ہم اس وقت آتے ہیں کہ جب ہمارے جمعے میں حاضری بھی نہیں لگتی، ہفتے کے بعد ایک حاضری لگوانی ہوتی ہے، تو چلو اونٹ کا ثواب نہ لیں آپ، یہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا محبوب کے صدقے کہ ہمیں جمعہ صرف ادائیگی کے حوالے سے صرف ہمیں کیا کیا ہے، بلایا، اور ہمیں متنبع کر کے صرف جمعے کی حاضری کے لیے بلایا، طلب کیا کہ اکٹھے ہو جاؤ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم، تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تم جمعہ کی نماز ادا کرو تو فوراً نکل جاؤ، فانتشروا، پھر تمہارے بیٹھنے کی ضرورت ہے نہیں، پھر تم کھانا تلاش کرو، رزق تلاش کرو، ہر چیز، یعنی اس میں عزت بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے، ساری چیزیں جو انسان کی ضروریات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو تلاش کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے تلاش کرتے ہیں،
پھر اسی حرام وقت کو ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں ممنوع وقت کو، جس میں اکثر مفسرین و محدثین و فقہائے اعظام کا یہ فتویٰ ہے کہ جب پہلے اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، اس کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، ممنوع ہے، اور خریدی ہوئی چیز وہ جائز نہیں ہے، اور ہم عین اس وقت خریدتے ہیں چاہے کھانے کی ہو یا استعمال کی ہو یا ضرورت کی ہو، جس طبقے سے بھی جس سسٹم سے بھی تعلق رکھتی ہو، ہمیں جمعے کے احترام کا خیال نہیں ہوتا، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کا احترام کریں گے اللہ کی ذات ہمیں وسیع رزق دے گی، وافر رزق دے گی، عزت بھی دے گی، ہر اعتبار سے ہمیں مالا مال کرے گی۔ دوسری بات چلتے چلتے کہ کل 22 رجب المرجب تھا، اس 22 رجب المرجب کو حلوہ تقسیم ہوا، حلوہ پوری، نان چنے اور بھی بہت ساری اشیاء استعمال ہوئی چلی، تو زیادہ تو نہیں تو اتنا تھوڑا سا دکھ سے ضرور ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے لوگ ناقابت اندیش، مستقبل سے بے نیاز، اپنے اسلام سے بیزار، اپنے آپ سے بھی بیزار، ایسے لوگ صرف پیٹ کی خاطر، زبان کے چسکے کی خاطر اور پیٹ کے اندر غلاظت بھرنے کے لیے، وہ غلاظت ہی ہے۔ دیکھو نا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ حلال بھی ہو بکرا بھی ہو غیر اللہ کے نام پہ، تو کیا اس کو آپ اچھا سمجھیں گے کہ اس کو خوش ہو کر کھائیں گے؟ وہ تو حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ۔ اسی طرح اگر ایک صحابی رسول، مطلق صحابی، رشتہ داریوں کو بالا طاق رکھ کے مطلق صحابی کی وفات پر خوشی کے طور پہ آپ حلوہ پوری کھائیں گے، نان چنے کھائیں گے، بھلے ایک ٹافی کھائیں گے، لیکن اس ٹافی کا تعلق پس منظر اس خوشی کے ساتھ ہے، تعلق رکھتا ہے، تو کیا آپ اپنے والد یا اپنے بھائی یا اپنے اولاد میں سے کسی بندے یا اعزا اقارب میں سے کسی کی وفات کی خوشی پر اگر میں کوئی چیز تقسیم کروں تو کیا آپ اس کو کھانا پسند کریں گے؟ کوئی بھی غیر تمہارا پسند نہیں کرے گا، بلکہ الٹا تقسیم کرنے والے کو زد و کوب کیا جائے گا اور اس کی نفرت، اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جائے گا۔ اور ہم ایک اتنے وسیع و ظرف ہیں، اتنے وسیع و ظرف ہیں، اتنے کھلے دل کے مالک ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا کوئی بات نہیں، وہ صحابی تو تھا نا، کیا تھا؟ یہ تو بات لفظ معمولی نہیں ہے کہ وہ صحابی تو تھا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فی صحف مطہرہ، جن کے ہاتھوں میں یہ صحیفہ قرآن کو کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ صحیفے تھے اور جنہوں نے اس کو لکھا، معاویہ 6 نمبر پر کاتب وحی ہے، 6 نمبر پر کاتب وحی ہے، جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، محبوب کی ذات اقدس پر وحی نازل ہوتی تھی، محبوب علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہ وحی لکھوایا کرتے تھے۔ بول 11 کاتبین وحی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے مطابق ان میں سر فہرست ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سلاطین دنیا کو یعنی مملکت، سربراہان مملکت جو دنیا کے تھے، ان کو 77 کے قریب، بعض روایات کے اندر آتا ہے 70 کے قریب خطوط لکھے، محبوب علیہ السلام نے لکھوائے۔ وہ ان خطوط میں 65 خطوط صرف معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے۔ ویسے تو نہیں محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا اہل امتی معاویہ کہ میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا اگر دیکھنا شخص ہو تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے حوصلے کی حضور علیہ السلام گواہی دے رہے، حوصلے کی، وہ شخص کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص اگر ہزاروں میں پیدا ہو جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مرتبے کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اٹل اور حقیقت بات ہے، مگر ان کا مقام اپنا ہے، ان کا مقام اپنا ہے۔ ہم ان کا مقام تم سے نہ چھینے نا، اپنے غرض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے برادری کے لیے ہم کسی ایک صحابی کی عزت کو داؤ پر لگا کے اپنا ایمان بھی خراب کر دیں، تو
آئندہ کوشش کریں گے نا بچنے کی انشاءاللہ، اور معاویہ کا نام بھی رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ معاویہ کی صرف معنی اتنا بتلا دوں جس سے دشمن کو تکلیف ہوتی ہے۔ معاویہ لفظ کا معنی خلاصے کے طور پر صرف اتنا ہے کہ یہ معاویہ لفظ کا معنی کہ جس کو کتے سن کر اور دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جائے اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ سبحان، اس کو معاویہ کہتے ہیں، دیکھ کر بھونکنا شروع ہو اس جائے، کا نام سن کر بھونکنا شروع کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاویہ، یعنی بھونکانے والا۔ تو معاویہ کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہی نہیں، جب بھونکتے معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات کے تیسرے پہر پوش کتب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو معاویہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اس ستارے کے طلوع ہونے کے بعد اس کو کتے جو کتے ہیں، میں کتوں کی بات کر رہا ہوں، جو اصل کتا ہے وہ اصل کتا اس کو جب دیکھتا ہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ کہنے والا پوچھتا ہے اس کتے کو ستارے کے ساتھ کیا تعلق ہے بھونکنے کا؟ کتا یہ اس لیے بھونکتا ہے اس ستارے کو دیکھ کر کہ یہ ستارہ در حقیقت خبر لے کر آیا ہے کہ روشنی کی کہ میرے بعد بڑا ستارہ آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورج میرے بعد ہے بڑا ستارہ۔ میں اس اندھیرے پر کو ختم کرنے کی نوید لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرے بعد ہے بڑا ستارہ آنے والا ہے، بالکل اندھیرا چھٹ جائے گا۔ اس لیے اس کو دیکھ کر وہ بھونکتے کہ اب ہمارا شکار ہے نہیں ہوگا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس معاویہ کو بھی جو دیکھ کر اور اس کا نام سن کر بھونکتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر بھی یہی مروڑ اٹھتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا؟ اس نے 19 سال بغیر بلا شرکت غیرے، بغیر کسی شریک کے 19 سال ایسی امن و امان کے ساتھ حکومت کی، اور دنیا کے 3 حصوں پر اس نے حکومت کی کہ جس کی انگریز آج بھی مثال دیتا ہے عیسائی مصنف۔ وہ کہتا ہے کہ اگر معاویہ چند سال اور رہ جاتا تو دنیا کا چوتھا حصہ بھی مسلمان ہو جاتا، جس نے جزیروں تک ایمان پہنچایا اور ایسے ایسے گمنام جزیروں تک حفاظ پہنچائے، علماء پہنچائے، قرہ پہنچائے، اسلام پہنچایا اور اسلام کی آبیاری کی۔ وہ معمولی انسان تو نہیں تھا، لیکن آج ہم آپ بھی ناواقف ہیں۔ آپ نے بھی گلوں غیروں سے کیا گلا کرنا، ہم آپ نے ہی ناواقف ہیں اس سے۔ تو کوشش کریں گے نا صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی، انشاءاللہ، ان کے ساتھ اظہار محبت کرنے کا، انشاءاللہ۔ ایک ادنا سے یعنی سب سے آخری صحابی کے درجے کے اندر کمی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ تو ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، ہم غیروں کو تو خوش نہیں کرنا۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہیں اپنے ایمان کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آخر میں